لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمین۔ درود شریف سارے ساتھی پڑھا کریں اور خوش ہو کے پڑھا کریں۔ فرمایا جون سا آدمی جو ہے جتنا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا جنت میں اتنا ہی حضور کا قرب حاصل ہوگا، سبحان اللہ، اتنا ہی حضور کے قریب ہوگا۔ اس لیے جو ہے نا وہ تھکے ماندے ہوئے پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں بلکہ خوش ہو کے آپ کا چہرہ جو ہے وہ حشاش بشاش ہوگا۔ ہم حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود و سلام جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت آج میں نے حدیث وہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک اللہ کا فرشتہ اسپیشلی اللہ کی بارگاہ میں اجازت لے کر آیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اسپیشل وہ اجازت لے کے آنا پڑتا ہے، ہمیں تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب دل کرے جس وقت دل کرے ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو خوش ہو کے ایک مرتبہ پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر حبیب احمد ظہوری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ لا اسألکم، میں تم سے کسی چیز کا سوال تو نہیں کرتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں، میں نے تمہیں گٹا ٹوپ تاریکیوں کہ مستور تھے تمہیں پکڑ کر جنت میں داخل کر دیا، سبحان اللہ، تمہیں امت کا امام بنا دیا، اتنا بڑا درجہ دے دیا، ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا مانگتا ہوں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنا، سبحان اللہ، میرے حسنین کریمین سے محبت کرنا۔ تو یہ چیز آقا علیہ السلام نے خود مانگی۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول اور حضور کی محبت، اللہ کی محبت کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ محبتیں اگر نہیں ہو تو دل کیا ہے؟ مردہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو۔ کیوں کریں؟ فرمایا اس لیے اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مالک نے جو نعمتیں دی ہیں نا، غور کر لیں، یہ آنکھ ہم جھپکتے ہیں نا، اگر یہ جھپکنا چھوڑ دے، آنکھ جھپکنا چھوڑ دے، اس بندے سے پوچھیں، وہ کہے گا مجھ سے کروڑوں روپے کو لے لے، یہ جھپکنا شروع ہو جائے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت جو ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو، کیوں کریں؟ اس لیے اللہ ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو۔ اللہ کی وجہ سے کیوں؟ بھائی میں اللہ کا محبوب، اللہ کا کیا ہوں؟ محبوب، اس لیے مجھ سے محبت کرو۔ اور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت۔ دکھائیے لوگوں کو کہ میں اہل بیت اطہار سے کیسے محبت کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میری ایک حاجت تھی، میں نے اپنی حاجت لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ کیا لے کے؟ حاجت۔ صحابہ کی کوئی بھی حاجت ہوتی نا وہ حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاجتیں پوری فرمانے والے ہیں۔ حضور سے مانگے جتنا مانگ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ بھی حضور سے مانگتے رہتے تھے، کہتے میری حاجت ہی حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، اپنی حاجت عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجت میری پوری فرما دی، لیکن فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی، فرماتے ہیں میری حاجت تھی، جب پوری ہوئی تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا، بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی چیز حرکت کر رہی ہے چادر کے اندر، تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر ہٹا دی، فکشفہ، اس چادر کو جب ہٹایا تو کہتے ہیں کہ ایک ران میں حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری ران پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انداز محبت تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام